آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت خدیجہ کا پہلا اور دوسرا نکاح کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کرنے کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا۔ اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے ابو ہالہ ہند بن نیاس تمیمی سے نکاح کیا، جس سے ان کے 3 لڑکے تھے اور یہ تینوں ہی شرف صحابیت سے نوازے گئے۔ پہلے بیٹے ہالہ تھے، جن کا ذکر بخاری شریف میں یوں آیا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور دروازے پر آنے کی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہالہ آیا ہے۔ یہ اظہار مسرت کا ایک انداز تھا۔ دوسرے بیٹے طاہر تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی یمن کا حاکم مقرر فرمایا۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک وہ اس عہدے پر برقرار رہے اور عہد صدیقی میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو انہوں نے مرتدوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح پائی۔ تیسرے بیٹے ہند تھے، جو پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور شہید ہوئے۔ انہیں وظاف النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک نہایت خوبی اور صحت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ امام سہلی رحمۃ اللہ نے عتیق سے بھی ایک لڑکا عبد المناف اور لڑکی ہند ذکر کیے ہیں۔ یہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نکاح کا تذکرہ اور ان کے پہلی اولاد کا تذکرہ۔ اب ہم تذکرہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بارے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر شام گئے تو توفیق الہی سے پہلے ان تمام تجارتی سفروں کی نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس سفر میں بہت ہی منافع ہوا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مصرع بھی ساتھ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں، بزرگیوں اور صفات حمیدہ کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو اس دوران سفر خود دیکھی تھی۔ یہ تمام امور ان کے لیے باعث مسرت اور اطمینان تھے، کیونکہ ان کے بیوہ ہونے کی وجہ سے کئی بڑے بڑے قریشی سردار انہیں پیغام نکاح دے چکے تھے، جنہیں وہ رد کر چکی تھیں۔ ان کی فہم و فراست کا یہ عالم تھا۔ ان سردارانہ قریش کے پیغامات سے یہ بانگ گئیں کہ یہ لوگ مال و جمال کے بھوکے ہیں، لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نوجوان سے متعارف ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے مختلف ایک متوکل اور دانع شخص پایا۔ شیخ محمد غزالی فقہ سیرہ میں لکھتے ہیں، جب مال تجارت کا حساب کتاب ہونے لگتا تھا تو دوسرے لوگ شاید لالچ و دھوکہ کر جاتے ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دیتے وقت یہ عالم تھا کہ نہ مال کی غرض نہ جمال کی حرص، بلکہ اپنا فرض ادا کیا اور راضی برضا چل دیے۔ یہ بات طاہرہ کو بھا گئی۔ وہ اسی گمشدہ دولت کی متلاشی تھی۔ انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں متعدد روایات ملتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ تھے اور انہیں شراب کے نشے میں مخمور کر کے اس شادی کا اقرار لیا گیا، کیونکہ وہ شادی کے خلاف تھے، اور ہوش میں آتے ہی اس نے پھر انکار کرنا چاہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آڑ دلائی وغیرہ۔ یہ روایات نہ صرف
بے تاریخ اور سیرت بلکہ مسند احمد میں طبرانی میں بھی موجود ہے۔ غرض ان روایات میں سے صحیح ترین روایات وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے۔ اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پیغام کی بات اپنے چچوں سے کی تو ان میں سے ابو طالب اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ نکاح کے تعین کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے، کیونکہ بقول امام سہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حرب فجار سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ جب سفر شام سے واپسی کو تقریباً 3 ماہ اور بالتحدید